سب سے پہلے کنور دلشاد صاحب میں آپ سے ہی سٹارٹ کروں گی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر اب آبویسلی اور اس کو جو آگے سپریم کورٹ نے انڈورس کیا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں کوئی سوال بھی نہ کرے، بار بار یہ کہا جاتا رہا، لیکن آج سینٹ نے سوال کر دیے 14 لوگوں کے ساتھ کہ جی انتخابات کو ڈیلے کر دیا جائے۔ کووڈ ریزن بنائی، اس کے اندر جو پورا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے ویدر کی وجہ سے، ٹیررزم کی وجہ سے، سیکیورٹی کی وجہ سے، ساری چیزوں کو انکمپس کر کے کہا کہ نہیں ہو سکتے انتخابات۔ اب ایسی صورتحال میں سینٹ نے تو قرارداد پاس کر دی ہے لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہے، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رسپانس آئے گا کنور دلشاد صاحب؟ دیکھیں جی، یہ قرارداد جو آئی ہے سینٹ کی طرف سے وہ ایوان بالا کی طرف سے آئی ہے، تو سینٹ کی جو قرارداد کی روشنی میں الیکشن کمیشن پاکستان اپنے آئینی اور قانونی طور پر یہ جواز پیش کرے گا کہ ہم نے 8 فروری کو انتخابات کروانے اور ہمارے شیڈول کے مطابق یہ 25-26 فروری تک نئی حکومتیں آ جائیں گی، قومی بھی اور صوبائی حکومت بھی، یعنی وفاق میں بھی صوبائی حکومت بھی آ جائے گی، اور اس کے بعد ہم مارچ کے پہلے ہفتے میں سینٹ کے الیکشن کروانے کے قائل ہو جائیں گے، تیاری ہو جائے گی، مکمل طور پر ہم سینٹ کا انتخابات کروا دیں گے۔ اگر یہ سینٹ کا انتخابات اگر یہ الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں اور سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ بھی التوا میں چلے گئے تو ہمارے 52 جو ہیں سینیٹر وہ جو 5-7 مارچ کو جو ہے جو نشستیں خالی ہو جائیں گی تو پھر سینٹ تو پھر غیر فعال ہو جائے گا نا۔ وہ بہت بڑا ایک آئینی ادارہ ہے، قومی اسمبلی بھی تحریر ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ سینٹ جو ہے وہ اس وقت پالیسی ساز ادارہ ہے، تمام معاملات سینٹ کے ذریعے طے ہو رہے، خارجہ داخلہ ہر پالیسی کے بارے میں۔ تو اب اگر وہ غیر فعال ہو گیا تو یہ بھی ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ الیکشن کمیشن پاکستان ایک اچھے طریقے سے آئین اور قانون کی روشنی میں چیئرمین سینٹ کو یہ خط لکھ سکتے ہیں، ریفر بھجوا سکتے ہیں کہ جناب آپ کی کتاب ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہم احترام کرتے ہیں، لیکن آئندہ اس قرارداد پر عمل درآمد اس لیے ناممکن ہے کہ پھر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں تو سینٹ کے الیکشن بھی ملتوی ہو جائیں گے، تو آئین میں آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں پاکستان نے یہ بھی دیکھنا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیکھیں جی پارلیمنٹ کے سامنے تو سب نیچے ہیں، ان کے پارلیمنٹ بالا دست ہے، ایوان بالا جو ہے قومی اسمبلی نہیں ہے، وہ ایوان بالا ہے، ایوان زرعی قومی اسمبلی، ایوان بالا سینٹ، تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ریفرنس بھجوا سکتے ہیں کہ ہمیں سینٹ کا احترام ہے لیکن ہمیں یہ وہاں سے ریفرنس آ گیا ہے، قرارداد آ گئی ہے، اور آپ نے بھی 8 فروری کو انتخابات کروانے کے لیے ایک حکم جاری کیا ہوا ہے جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان، اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کی مشاورت سے 8 فروری ہوا۔ تو اب یہ درمیان میں سینٹ کی قرارداد آ گئی ہے، تو آپ اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 186 جو ہے یہ مکمل اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایسی کوئی بحران پیدا ہو جائے تو آپ سپریم کورٹ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے بڑے آئینی طریقے ہیں، آئینی طریقے سے بات ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن میں پاکستان کو ڈائریکٹلی چیئرمین سینٹ کی خدمت میں لیٹر بھجوا دینا چاہیے کہ جناب آپ کی قرارداد سے آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اور ہم سینٹ کا انتخابات نہیں کروا اس طرح کے آئینی بحران کنور دلشاد صاحب، اس طرح کے تمام آئینی بحران کی نا ایک وے آؤٹ دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ دیکھیں آرٹیکل 254 ہے، 254 کہتا ہے کہ جو چیز آئینی طور پر ریکوائرڈ ہے اگر ڈیلے ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایکشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے، وہ ایکشن پھر بھی ادھر ہی رہے گا۔ تو 254 اگر استعمال کر لیا چیئرمین سینٹ نے اور کہا کہ جی دیکھیں یہ آئینی معاملہ ہے، اگر ڈیلے ہو بھی جاتا ہے تو ہونا تو چاہیے نا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 254 کافی چیزوں کے اندر استعمال ہوتا رہا ہے، آئینی معاملات جب بھی ڈیلے ہوئے ہیں 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا تھا، نہیں ہوئے 254 کا سہارا لیا گیا۔ سو ایسی صورتحال میں بھی اگر چیئرمین سینٹ وہ بات لے آتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ نہیں، چیئرمین سینٹ صاحب کو تو ویسے میں ریفرنس بھجوانے کے لیے بات کروں، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ وہ آرٹیکل 254 وہ بہت بڑی اہم راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آئینی کی آرٹیکل کی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اس پر بھی جسٹس عمرتا بندیال صاحب بڑا اہم فیصلہ دے چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ آئین کا آرٹیکل 254 کو الیکشن کے ملتوی کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، یہ آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا، یا آنریبل چیف جسٹس عمرتا بندیال بھی کہہ چکے۔ لیکن ہماری آپ کی ہائی سپریم کورٹ ایسی ہے جو پرانے جتنے بھی چیف جسٹسوں کے فیصلے وہ ان کو کہا یہ ان کا وہ رد کر رہی ہے، ریجیکٹ کر رہی ہے، مسترد کر رہی ہے، ان کی اہمیت نہیں دے رہی، تو وہ ان کے اپنے اور وہ آرٹیکل 254 والی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کنور دلشاد صاحب، ہم سوری ہم کریں گے شارٹ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔